الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ ناظرین و کرامین، آئیے اس سفر معراج پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ معراج کا لفظ عروج سے ہے، جس کے معنی ہے چڑھنا، اوپر جانا، اور معراج اس چیز کو کہتے ہیں جو اوپر چڑھنے کا ذریعہ بنے، یعنی سیڑھی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو آسمانوں کی سیر کرائی اور وہاں خاص نشانیاں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھلائیں، اس کو معراج اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ گویا حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سیڑھی رکھی گئی۔ ایک روایت میں معراج یعنی سیڑھی کا تذکرہ بھی آیا ہے۔ اکثر علماء کا قول یہ ہے کہ معراج نبوت کے 12ویں سال یعنی ہجرت سے 1 سال پہلے ہوئی۔ تاریخ کے اعتبار سے 27 رجب مشہور ہے۔ ایک معراج ہے اور ایک اسرا۔ اسرا اس سفر کو کہتے ہیں جو حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شب میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کیا، اور مسجد اقصیٰ سے آسمان تک کے سفر کو معراج کہا جاتا ہے۔ اسرا قرآن سے ثابت ہے اور اس کا انکار کرنا دائرہ اسلام سے خارج ہونا ہے، اور معراج مشہور و متواتر حدیثوں سے ثابت ہے۔ اس کا انکار کرنے والا گمراہ اور بدعتی کہلاتا ہے۔ خواب میں یا عالم بیداری میں اس بارے میں علماء کے اختلافی اقوال ہیں۔ بہرحال ان تمام اقوال اور ان سے متعلق بحث دلائل سے صرف نظر کرتے ہوئے اس بارے میں جو قول تحقیقی اور زیادہ صحیح سمجھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ معراج کا واقعہ ایک بار پیش آیا ہے، اور عالم بیداری میں جسم و روح کے ساتھ پہلے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، پھر مسجد اقصیٰ سے آسمانوں تک، اور پھر آسمانوں سے ان خاص مقامات تک جہاں تک اللہ نے چاہا آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے جایا گیا۔ جسم و روح کے ساتھ معراج کا حاصل ہونا حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خصوصی شرف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اپنے آخری نبی رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و برگزیدگی کو ظاہر کرنے کے لیے یہ خارق عادت قدرت ظاہر فرمائی۔ ناظرین و کرامین، اب سفر معراج پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ 27 رجب المرجب کی سہانی اور نور بھری رات حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آرام فرما رہی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے مسجد حرام میں لے آئے اور آپ کا شق صدر فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پیارے آقا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کو آب زمزم سے غسل دیا اور پھر ایمان و حکمت سے بھر کر واپس اس کی جگہ رکھ دیا۔ اس کے بعد آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں سواری کے لیے براق پیش کیا گیا۔ پھر سید عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہوئے اور بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے۔ دوران سفر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مقامات پر نماز ادا فرمائی۔ پہلا، مدینہ شریف جس کی طرف آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی۔ دوسرا، طور سینہ جہاں اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا تھا۔ تیسرا، بیت لحم جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ بیت المقدس آمد اور انبیاء کرام
علیہ السلام کی امامت۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے میں عجائبات قدرت کو دیکھتے ہوئے اس مقدس شہر میں تشریف لے آئے جہاں مسجد اقصیٰ واقع ہے، اور پھر مسجد اقصیٰ میں انبیاء کرام علیہم السلام کی امامت فرمائی۔ بیت المقدس کے معاملات سے فارغ ہونے کے بعد پیارے پیارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف سفر شروع فرمایا۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پانچویں آسمان پر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چھٹے آسمان پر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ساتویں آسمان پر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے ملاقات فرمانے کے بعد حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا کے پاس تشریف لائے۔ یہ ایک نورانی بیری کا درخت ہے جس کی جڑ چھٹے آسمان پر اور شاخیں ساتویں آسمان کے اوپر ہیں۔ جب پیارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام وہیں ٹھہر گئے اور آگے جانے سے معذرت خواہ ہوئے۔ پھر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے اور بلندی کی طرف سفر فرماتے ہوئے ایک مقام پر تشریف لائے جسے مستویٰ کہا جاتا ہے۔ پھر مستویٰ سے آگے بڑھے تو عرش آیا، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بھی اوپر تشریف لائے اور پھر وہاں پہنچے جہاں کہاں اور کب کا لفظ بھی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ الفاظ جگہ اور زمانے کے لیے بولے جاتے ہیں، اور جہاں ہمارے حضور انور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونق افروز ہوئے وہاں جگہ تھی نہ زمانہ، اسی وجہ سے اسے لامکاں کہا جاتا ہے۔ سر لامکاں سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد نہیں ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجیٰ بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ اسی وجہ سے اسے لامکاں کہا جاتا ہے۔ یہاں اللہ رب العزت عزوجل نے اپنے پیارے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ قرب خاص عطا فرمایا کہ نہ کسی کو ملا ہے نہ ملے گا، دیدار الہی اور ہم کلامی کا شرف۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیداری کی حالت میں سر کی آنکھوں سے اپنے پیارے رب العزت کا دیدار کیا کہ پردہ تھا نہ کوئی حجاب، زمانہ تھا نہ کوئی مکان، فرشتہ تھا نہ کوئی انسان، اور بے واسطہ کلام کا شرف بھی حاصل کیا۔ اب چلتے ہیں 50 سے 5 نمازوں کی طرف۔ اللہ عزوجل نے اپنے محبوب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر دن رات 50 نمازوں کا تحفہ بھی عطا فرمایا۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات اور پھر 2 بار رب کی بارگاہ میں جانا اور نمازوں کا 50 سے 5 ہو جانے کا واقعہ پیش آیا۔ پھر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت میں لایا گیا اور آپ نے جنت کی سیر فرمائی اور اس میں وہ نعمتیں دیکھیں جو اللہ عزوجل نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں، جنہیں کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال گزرا۔ جنت کی سیر کے بعد آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
ارشاد باری تعالیٰ ہے، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گئی، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے۔ ناظرین و کرامین، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حوض کوثر دکھایا گیا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، میں ایک نہر پر آیا جس کے دونوں کنارے موتیوں اور کبوں کے تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا یہ کوثر ہے۔ معراج کے موقع پر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 چیزوں سے نوازا گیا: 5 نمازیں، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات اور امت کے ہر اس شخص کی مغفرت جس نے شرک نہ کیا ہو۔ ناظرین و کرامین، رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے معراج کی رات کچھ لوگوں کو دیکھا، ان کے ہونٹ آگے کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل علیہ السلام، یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے وہ خطیب ہیں جو لوگوں کو تو بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں اور خود ان پر عمل نہیں کرتے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے بھی ہوا جن کی شرمگاہوں پر آگے اور پیچھے چھترے لپٹے ہوئے ہیں اور اونٹ وہاں بیل کی طرح چرتے ہیں، اور کانٹے دار و خبیث درخت اور جہنم کے پتھر کھا رہے ہیں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ ناظرین و کرامین، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے بھی ہوا جن کے سامنے ایک ہانڈی میں پکا ہوا گوشت ہے اور ایک ہانڈی میں کچا اور سڑا ہوا گوشت رکھا ہے۔ یہ لوگ سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں اور پکا ہوا گوشت نہیں کھا رہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا، یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس حلال اور طیب عورت موجود ہے، مگر وہ زانیہ اور فاحشہ عورت کے ساتھ شبواشی کرتے رہے ہیں۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس رات مجھے سیر کرائی گئی، میں ایسے لوگوں پر بھی گزرا جن کے پیٹ اتنے بڑے بڑے تھے جیسے گھر ہوتے ہیں۔ ان میں سانپ تھے جو باہر سے ان کے پیٹوں میں نظر آ رہے تھے۔ میں نے کہا، اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ سود کھانے والے ہیں۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معراج کے موقع پر میرا گزر ایسے لوگوں سے ہوا جن کے ناخن پیتل کے تھے، وہ اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے اور ان کی غیبت کرتے تھے۔ پیارے آقا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے لوگوں کے پاس بھی تشریف لائے جن کے آگے اور پیچھے چھیترے لٹک رہے تھے اور وہ چوپایوں کی طرح چرتے ہوئے خاردار گھاس، تھوہر اور جہنم کے تپے ہوئے گرم پتھر نگل رہے تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم نہیں فرماتا۔ ناظرین و کرامین، شب معراج کی عبادت اور 27ویں تاریخ کے روزے کی فضیلت۔ سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رجب میں ایک ایسا دن اور ایک ایسی رات ہے کہ جس نے اس دن روزہ رکھا اور اس رات قیام کیا، گویا اس نے 100 سال روزہ رکھا اور 100 سال شب بیداری کی، اور وہ رجب کی 27ویں شب ہے۔ ناظرین و کرامین، حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 27 رجب کو مجھے نبوت عطا ہوئی، جو اس دن کا روزہ رکھے اور افطار کے وقت دعا کرے تو یہ اس کے لیے 10 برس کے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ ناظرین و کرامین، رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ، بیت المقدس کا 1500 کلومیٹر دور سے مشاہدہ۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب قریش نے شب معراج میں میرے بیت المقدس جانے کے بارے میں مجھے جھٹلایا اور بیت المقدس کی عمارتوں کی علامات اور نشانیاں مجھ سے پوچھنے لگے، تو میں خانہ کعبہ سے متصل حتیم میں کھڑا ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو میرے